بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ملک کو افغانستان کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ کہانی اس خطۂ ارض کو ایک ملک کی پہچان دینے والے بادشاہ کی ہے۔ اس سے پہلے یہ ملک نہیں بلکہ مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط رہنے والا محض ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ کبھی اس پر عرب حکومت کرتے تو کبھی تاتاری اور کبھی ایرانی۔ یہ ذکر ہے 1722 عیسوی افغان کے شہر ہرات کا، جہاں افغان کے قبیلے ابدالی میں احمد شاہ نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے کم عمری میں ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران ہی مخالفین کے ہاتھ لگا اور اسے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایشیا کے عظیم ترین فاتح اور ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ قیدیوں میں اس کی ملاقات ایک 14 سالہ لڑکے احمد شاہ سے ہوئی۔ نادر شاہ چونکہ ایک زیرک اور جاندیدہ شخص تھا، وہ ایک ہی نظر میں احمد شاہ ابدالی میں چھپے پیدائشی جرنیل کو بھانپ گیا اور اسے اپنے ملازمین میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جب نادر شاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر سکے۔ نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کے کان میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں تم ایک بادشاہ بنو گے۔ اگر ایسا ہوا تو میری اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس وقت تو احمد شاہ اس بات پر مسکرایا کہ میں ادنا سا ملازم جس کی اپنے قبیلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں، بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن شاید اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ نصیب میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ نادر شاہ اپنے آخری دور میں اس قدر چڑچڑا اور بد مزاج ہو چکا تھا کہ اپنے قابل ترین بیٹے اور ولی عہد کو بغاوت کے شبے میں اندر کروا دیا۔ اس کے بعد ملک میں جگہ جگہ بغاوت پھوٹنے لگی اور آخرکار ایک روز نادر شاہ کو خود اس کے محافظین نے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ کی موت کے بعد جہاں بہت سی قوموں نے خود مختاری کا اعلان کیا، افغانی بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ افغانیوں نے اپنا روایتی لویا جرگہ منعقد کر کے ایک صوفی بزرگ صابر شاہ ملنگ کی ایما پر 24 سالہ احمد شاہ ابدالی کو تمام قبائل کا سردار منتخب کر لیا۔ اب احمد شاہ بلا اتفاق افغانیوں کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن نہ تو اس بادشاہ کے پاس شاہی محل تھا، نہ شاہی خزانہ اور نہ ہی دیگر فوجی ساز و سامان۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے چند جانثاروں کے ہمراہ قندھارا شہر پر دھاوا بول دیا اور اسے فتح کر لیا۔ احمد شاہ کی خوش قسمتی تھی کہ ایک قافلہ جو لاہور سے آ رہا تھا، زر و جواہرات سے لبریز خزانہ بطور تاوان نادر شاہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت قندھار میں مقیم تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ نادر شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے فوراً اس دولت پر قبضہ کیا اور انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام دولت افغان قبائل کے سرداروں اور فوجیوں اور دیگر عملے میں تقسیم کر دی۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو احمد شاہ ابدالی کے بادشاہ بننے پر ناخوش تھے، وہ تمام کے تمام اس کے حامی ہو گئے اور عسکری قابلیت رکھنے والے جنگجو دور دور سے اس کی فیاضی کے چرچے سن کر اس کے دربار میں پہنچنے لگے۔ اس طرح عسکری قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی 1748 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ لاہور کے ایک بہادر صوبیدار میر منو نے کچھ عرصے تک اس آندھی کو ہندوستان پر یلغار سے باز رکھا، لیکن اس کی موت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پشاور اور لاہور سے لے کر سر ہند تک کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1756 عیسوی میں دہلی کے مغلیہ حکومت، جو نادر شاہ کی آمد اور اس کی لوٹ مار کو بھول کر دوبارہ عیش و نشاط کی محفلوں میں مصروف تھی، اسے ایک مرتبہ پھر احمد شاہ ابدالی نے تخت و تاراج کیا۔ مغلیہ سلطنت سے لے کر ہندوستان کی دیگر تمام مسلمان حکومتیں اس قدر کمزور اور خود غرض ہو چکی تھیں کہ ہندوستان کے جنوب سے ابھرتے ہوئے مرہٹے تمام ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھنے لگے۔ لہٰذا 1759 عیسوی میں یہ مرہٹے دہلی پر قابض ہو گئے۔
اور بادشاہ عالمگیر ثانی کو معزول کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، مرہٹا قوم یلغار کرتی ہوئی اٹک نامی شہر جا پہنچی۔ مرہٹوں کے پیشوا نے پونا میں یہ اعلان کر دیا کہ جامع مسجد دہلی میں مہادیو کا بت نصب کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں موجود تمام مساجد بت خانوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تب شاہ ولی اللہ، نواب شجاع الدولہ اور ہندوستان کی کئی مشہور ہستیوں نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کو مرہٹوں کے ظلم و تشدد سے بچائیں۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی 1761 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر افغانستان سے نکلے اور پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر کی بدترین شکست دی۔ ایسی شکست جس کے بعد مرہٹے کبھی دوبارہ مکمل ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کا پیشوا سدا شیو داؤ بھاؤ بھی مارا گیا۔ مرہٹوں کی طرف سے امن ہونے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے ایک مرتبہ پھر امن کو پامال کیا اور احمد شاہ ابدالی کے زیر انتظام علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی کو یہ فسادات کچلنے کی خاطر کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کرنے پڑے اور انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے حریفوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایک بڑا اور خود مختار شہنشاہ بننے کے باوجود احمد شاہ ابدالی اپنے محسن اور استاد نادر شاہ کی درخواست کو نہ بھولا، اور اس نے ہمیشہ نادر شاہ کی اولاد کا نہ صرف احترام کیا بلکہ کئی موقعوں پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سر انجام دی۔ آخرکار وہ بادشاہ جس کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج گرے، بے شمار جنگوں میں فتوحات نے جس کے قدم چومے، اسے ایک ایسی سنگین بیماری نے جکڑ لیا کہ وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہوا یوں کہ ایک فوجی مہم سے واپسی کے دوران احمد شاہ ابدالی کی ناک پر ایک دانہ نمودار ہوا، جو آہستہ آہستہ ایک پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ پھوڑا ان کے چہرے پر اتنا بڑا ہو گیا کہ احمد شاہ ابدالی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور سارا چہرہ بدنما دکھائی دینے لگا۔ اسی پھوڑے کے باعث آخرکار قندھار شہر میں دنیا کے ایک بہادر جرنیل احمد شاہ ابدالی نے وفات پائی، اور یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کے راستے سے وہ آخری رکاوٹ دور ہو گئی جو ہندوستان پر قبضے میں حائل تھی، کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان سلطنت ایسی نہ تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر پاتی۔ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہی وہ آخری حکمران تھے کہ جن کے خوف کے سبب مرہٹے، سکھ اور انگریز اپنی حدود میں کار فرما تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ بہادر جرنیل اس دنیا سے رخصت ہوا، تمام قومیں ہندوستان پر قبضے کے لیے چیل کووں کی طرح منڈلانے لگی اور کامیابی انگریزوں کے ہاتھ لگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان قوموں کو دوبارہ احمد شاہ ابدالی جیسے بہادر، جرأت مند اور رحم دل انسان سے سرفراز کرے۔